گیونگ کے حوالے سے ہم لوگ میسیجز سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ہر پہلے دوسرے اور چوتھے اتوار کو. اور میرا ویسے مطلب شوق نہیں ہے کہ میں ٹیسٹ لوں جو کچھ میں نے سکھایا ہے, لیکن ویسے مجھے میرا جو ایمان ہے کہ جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ ہم لوگ بالکل اپنی لائف پہ جو اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. تو آج کا جو میسیج ہے وہ ہے گیونگ یور بیسٹ ٹو جیزس, کہ خدا کو اپنا سب سے بہترین چیز دینا, بیسٹ چیز جو ہے وہ خدا کے لیے رکھنا. صرف یہ ہم سیکھیں گے صرف یہ پیسے کے حوالے سے نہیں ہے, ڈائنیٹی کے حوالے سے نہیں ہے, آپ کی اوور آل جو زندگی ہے اس کے ڈفرینٹ جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خدا کو اپنا جو ہے وہ بیسٹ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے حوالہ جو ہے وہ ہے کلسیوں 3 باب اور اس کی 23 آییں. جلدی سے نکالتے ہیں آپ سب, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. کلسیوں 3 باب اس کی 23 آییں. جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خداوں کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور میں دوبارہ پڑھتا ہوں, دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا جو چیز مین پوائنٹ ہے میرا اس پہ ذرا آپ لوگوں کا دھیان جائے. جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کرو کہ خداوں کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو اس کے اندر ہمارا جو گیونگ کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی کام, چاہے ہم اپنا وقت دیتے ہیں خدا کو, چاہے ہم اپنا پیسہ دیتے ہیں, چاہے ہمیں کوئی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے اس کے اندر جو اپنی انرجی ہم دیتے ہیں, وہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی جتنا بیسٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو جب ہم خداوند کو اپنا بیسٹ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے, ہم جو بلیسنگز جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جن بلیسنگز کی تلاش میں ہم ہوتے ہیں, وہ بلیسنگز ہمیں خود ریچ آؤٹ کرتی ہیں, وہ ہمیں خود تلاش کرتی ہیں اور ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ہمیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ مل جاتی ہیں. آمین. ایک 2 ایگزامپلس میں دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, مثالوں سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم گیونگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ آیت کس طرح سے ہم کوٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو 2 ایگزامپلس جو میں نے سیکھی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی لائف پہ بھی غور جب کیا تو واقعی مجھے لگا کہ واقعی جب ہم خداوند کو اپنا بیسٹ دیتے ہیں تو خداوند ہمیں کس طرح سے بلیسنگز جو ہمیں خود جو ہے وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتی ہیں, ہمیں ڈھونڈتی ہیں. ہمیں بلیسنگز کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, ہمیں برکات کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, بلکہ وہ خود ہمارے پاس چل کے آتی ہیں. تو فار ایگزامپل میں جب سیکھ رہا تھا تو ایک کہانی میں نے سنی کہ ایک استاد اپنے 3 شاگردوں کو مختلف ٹاسک دیتا ہے, مختلف کام کرنے کے لیے دیتا ہے 3 مختلف شاگردوں کو. 3 جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو 3 کو اہداف دیتا ہے کہ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے, اور ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے 1 ہفتے کے اندر یہ کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اب ان میں سے جو 2 لڑکے تھے وہ تو obviously وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے, چلیں ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم بعد میں کر لیں گے. اور جو ایک اس کے اندر جو لڑکا تھا, جو اسٹوڈنٹ تھا, وہ ہر روز جو اس کو ٹاسک ملا ہر روز وہ اس کو اسی دل سے کرتا تھا. وہ ہمیشہ دعا میں یہ کہتا تھا کہ جو رسپانسبلٹی مجھے دی گئی ہے وہ مجھے کسی انسان کی طرف سے نہیں ملی, بلکہ خدا نے مجھے کام دیا اور میں اس کو خدا کے لیے ہی کروں گا, نہ کہ کسی انسان کے لیے. تو رسپانسبلٹی جو ملی ہے وہ مجھے انسان سے نہیں ملی بلکہ کس سے ملی ہے, خداوند کی طرف سے. تو اس نے وہ ٹاسک جو ہے وہ خدا کا کام سمجھ کے جب کیا تو اس نے پہلے دن سے ہی اتنی محنت کی جتنا اس نے لاسٹ ڈے والے دن کی, جبکہ دوسرے 2 جو شخص تھے وہ انہوں نے لاسٹ ڈے آخری دن اس چیز پہ محنت کی جو ان کو ٹاسک ملا تھا. اور وہ جس نے ان کو جو استاد تھا ان کا, وہ ڈیلی ان کو دیکھتا تھا کہ کون جو ہے وہ کام اپنا دھیان سے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 جو شخص ہیں یہ نیت سے کام نہیں کر رہے, یہ
کام چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آخری دن جا کے جو ہے وہ کام اپنا مکمل کرنے کی کوشش کیا جو کہ نہیں ہو پایا ہم سے. اور وہ شخص جو شروع دن سے کام کر رہا ہے اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور اس نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کیا. تو اس نے اوبیسلی اس کی نظر میں کون زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو امپورٹنس کس کی زیادہ تھی؟ جس شخص نے شروع سے لے کے آخر تک کام اپنا مکمل کیا. تو کچھ دنوں بعد اسی اسکول میں ایک شخص آیا اور وہی کام جو ان کو دیا گیا تھا اس کام کے حوالے سے وہ جابس لے کے آیا. ملازمت نے اس نے کہا کہ بھی یہ کام ہے اور مجھے اس کام کے لیے کچھ ملازم چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ کون یہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. وہ اسی نوعیت کا کام تھا جس نوعیت کا کام ان کو ان کے استاد نے ان کو دیا تھا کرنے کے لیے. تو اب ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو اب وہ کنفیوز ہو گیا میں کس کو کہوں کہ میں کس کو چوز کروں. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جاب ملنی چاہیے. تو اس نے سوچا کہ میں کہ استاد سے پوچھتا ہوں کہ کون شخص جو ہے وہ بہتر کام کر سکتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو اس نے کس شخص کا نام لیا ہوگا؟ اس شخص کا جس نے فرسٹ ڈے سے آخری دن تک ایسے کام کیا جیسے وہ خدا کے لیے کر رہا ہے اور اپنا کام پورے رسپانسبلٹی سے جو اس کو ہدف دیا گیا تھا اس نے اپنا وقت دیا, اپنا ٹائم دیا اور خداوند کے لیے وہ کام کیا نہ کہ انسان کے لیے. تو اس نے اس شخص کا نام لیا کہ میں اس شخص کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو جاب دیں کیونکہ یہ کام جو وہ نیت سے کرتا. تو اس کو خداوند نے جو ہے وہ چنا اس کام کے لیے. اب اسی طرح سے ایک اور مثال میں انڈیا کے پاسٹر کے بارے میں سن رہا تھا کہ اب اس کے اندر کیا کہ اس نے جب نیت سے کام کیا تو بلیسنگ نے اس کو خود ریچ آؤٹ کیا اور خدا نے اس کے لیے جو بلیسنگ رکھی ہوئی تھی اس کو ڈھونڈنی نہیں پڑی, اس کے پاس وہ چل گیا. اسی طرح سے پاسٹر انڈیا کے تھے, انہوں نے اپنی بات بتا رہے تھے کہ میں جب جو مجھے ٹاسک دیا گیا کہ میں خدا کی بھیڑوں کے لیے کام کروں اور خدا کی بھیڑوں کو جو ہے وہ نیت سے وہ اپنا جو ہے وہ کام کرتا تھا, ان کے لیے جو ہے وہ جیسے بھی پاسٹرز کی جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ایریے میں ایک شخص تھا جس کے پاس 500 سے زیادہ بھینسیں تھیں اور وہ بہت زیادہ امیر شخص تھا اور وہ دودھ بیچ کے جو ہے وہ اپنا اس کا کاروبار تھا بہت بڑا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ 2 نمبر کا کام کرتا تھا, دودھ جو ہے وہ اس میں پانی ملاتا تھا اور اپنے ملازموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا تھا, ان کو صحیح ان کی جو اجرت ہوتی تھی وہ نہیں دیتا تھا. میں گیونگ کراؤں گا, میں صرف آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں اس کے لیے. تو اجرت جو ہے وہ ان کو نہیں جو ان کی بنتی تھی نہیں دیتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن اوبیسلی خداوند, میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بتایا کہ گاڈ کو ہم کیا کہتے ہیں, لارڈ. ہم خداوند کو کیا بولتے ہیں, لارڈ. لارڈ کا مطلب کس کس کو پتا اردو میں لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. جیسے لینڈ لارڈ ہے نا, زمین کا مالک, تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا لارڈ ہے, وہ ہماری ہر ایک چیز کا جو مالک ہے. تو اب وہ جو شخص تھا وہ خداوند اپنے خدا کی جو ہر وقت جو ان کو رسپانسبلٹی ملی تھی وہ اس کو پورا کرتا تھا, اپنے مالک کی ہر بات جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کرتا تھا. لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ نیت سے کام نہیں کرتا تھا, جو لوگوں کا بندہ تھا بے ایمانی سے کام کرتا تھا, دودھ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں بیچتا تھا, مطلب بے ایمانی کرتا تھا اس میں. ایک دن کیا ہوا کہ اس کی کچھ 10 بھینسیں جو ہے نا وہ پاسٹر کے گھر جا کے مطلب رات کو پاسٹر کے گھر چلی گئی 10 بھینسیں. اب وہ 10 بھینسیں ڈھونڈتا پاسٹر کے گھر آیا اور اس نے وہ 10 بھینسیں واپس لی اور پھر لے گیا اپنے گھر. پھر اگلے دن ایسے ہوا رات کو پھر 10 بھینسیں اس کے گھر چلی گئی. تو پھر وہ واپس لے آیا. اب یہ سلسلہ کوئی کافی عرصے ایسے ہی چلتا رہا, 10 بھینسیں پاسٹر کے گھر جو ہے وہ چلی جاتی تھی. تو اب وہ تنگ آ کے اس نے پاسٹر سے کہا کہ یہ 10 بھینسیں نا آپ ہی رکھ لو کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی کے لیے ہیں, خدا نے آپ کو جو ہے نا وہ دے دی ہے. اب اس نے کیا کیا, جو وہ کام کرتا تھا جو شخص دودھ بیچنے کا, پاسٹر نے بھی وہی کام شروع کیا, اس نے دودھ بیچنے کا کام شروع کیا, سیم بزنس جو وہ کرتا تھا, سیم بزنس شروع کیا. لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ نیت سے کوئی بے ایمانی نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہی 10 بھینسوں سے اپنا بزنس اس کا اتنا گرو ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر, اس کا مقابلے والا شخص بن گیا. جو دوسرا بزنس مین تھا اس کے مقابلے پہ آ گیا. اب لوگوں کے
नहीं हुई कि लोगों के उसके घर के सामने लोगों की लाइनें लगना शुरू होगी, क्योंकि वो नीयत से काम करता था। तो जब दूसरे शख्स ने देखा, उसने कहा कि यार ये तो काम खराब है। उसने फिर सोचा कि अब उसके पास आया नाउमीद हो के, उसने क्या किया कि यार मैं तो अब क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, तो ऐसा कहा कि जो मेरे पास बिजनेस है ये भी खरीद लिया। तो खुद उसने क्या किया कि वो बिजनेस जो वो शख्स चला रहा था वो भी खरीद लिया। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को एक दिन पहले कि जो शख्स नीयत से काम नहीं करता तो खुदा क्या करता है कि जो 10वां हिस्सा जो हमें खुदा ने कहा है कि हमें मुख्तस किया हुआ है हमारे लिए, 10वां हिस्सा अगर हम उसमें जो है वो फेथफुल नहीं है तो 90% जो हमारे पास होता है ना, वो भी खुदा हमसे लेके किसी को दे देता है। तो ये बात आप लोगों को एक चीज समझ आई कि वो जो 90% उसका बिजनेस चल रहा था उस शख्स का पहले से, उसने उसमें जो खुदा का हिस्सा था या जो खुदा ने जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उसके साथ फेथफुल नहीं था, तो खुदा ने उससे जो उसके पास था वो भी लेके उस शख्स को दे दिया जो नियत से और अच्छे तरीके से खुदा के साथ चलता था और खुदा ने जो उसको टास्क दिए उसको जिम्मेदारी से पूरा करता था। इसी तरह से गिविंग के हवाले से भी आता है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि जब हम खुदावंद को देते हैं तो हमने क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। जो हमें खुदावंद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है देने के हवाले से या कोई भी दुनियावी टास्क खुदावंद ने दिया, अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो क्या करते हैं, जिस तरह से वो 10 भैंसें अगर उसके घर ना आती पहले दिन, तो स्टार्ट काम आज ही हुआ था। ब्लेसिंग हमें खुद ढूंढती है, हमें ब्लेसिंग्स को ढूंढना नहीं पड़ता जब हम नियत से काम करते हैं। मेरी मिसाल ऐसे है कि जब 3 महीने कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई, तो इंस्टेंट के मैं कोई ऐसे टास्क करूँ जो खुदावंद को पसंद ना हो और मैं कोई ऐसा काम करूँ जो खुदावंद के लिए जो वो एक बुरी चीज़ हो, तो मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त का मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, आप लोगों को सब जानती हैं कि बहुत से लोग शायद देखे होंगे मेरी वीडियोस भी, मैंने सोचा कि चलें जस्ट हम जितना लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, मैंने उस वक्त को रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या किया कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू खुदावंद के नाम को फैलाना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। अब ब्लेसिंग ने मुझे किस तरह से रीच आउट किया, मैं घर बैठा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे पास आए, ये गवाही है, फ्रेंड्स मेरे पास आए, कहते हैं कि चलो जी जॉब है, आप आए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं मुलाजमत के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि जॉब मैंने अप्लाई भी नहीं किया, कहीं CV भी नहीं दी थी, तो मेरे घर आए, मुझे लेके गए कि चलो अप्लाई वहाँ चलते हैं इंटरव्यू के लिए। अब 3 लोग गए थे, उनमें से 3 लोगों में से सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुआ, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इंटरव्यू देने जाना है। मैं सिलेक्ट हुआ, वो दोनों रिजेक्ट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेथफुल नहीं थे, बट मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे ब्लेसिंग ने खुद रीच आउट किया और खुदावंद का शुक्र है कि वो आज तक वो जॉब मुझे फ्रूटफुल मेरे लिए साबित हो रही है और खुदावंद मुझे ब्लेस कर रहा है उस जॉब के जरिए से। एक और एग्जाम्पल आज दूंगा कि डेविड के हवाले से, जब खुदावंद ने डेविड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जब वो बच्चा था उसके पास जिम्मेदारी थी कि वो भेड़ें चराता था और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करता था पूरा, जैसे भेड़ों की हिफाजत करना, उनको लेके जाना और उनको चरवाहे के तौर पे जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो सैमुअल ने उसको खुद रीच आउट किया, खुदा ने सैमुअल को भेजा उसको कि जा उसको मसा कर दाऊद को। तो उसके पहले भाई आए सारे, उसके भाइयों को पहले उसने देखा कि शायद ये होगा, लेकिन खुदावंद ने क्योंकि दाऊद को चुना था, क्योंकि वो जो टास्क उसको मिला था उसने बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से अपने टास्क को पूरा किया और खुदा ने दाऊद को जो है वो बादशाह के लिए चुना। तो सैमुअल उसके बाद खुद चल गया, वो ब्लेसिंग उसके बाद जो है वो खुद चल गया। इसी तरह से डायरेक्टली में और गिविंग में जब खुदावंद हमें कहता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हों और जो हमें टास्क दिया गया है गिविंग के हवाले से, अगर हम खुदावंद को बेस्ट नहीं देते, अपना डायरेक्टली के अंदर भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, अपना 10वां हिस्सा जो खुदावंद का नहीं है। मैंने क्या कहा था, मालिक जो है वो पूरे 100% का ही मालिक है। हमने सिर्फ एक 10वां हिस्सा सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, खुदा हमें मैनेजमेंट सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम 10वें हिस्से को सही मैनेज कर लेंगे ना, तो 90% को भी खुदा को पता है कि मैनेज सही तरीके से कर लेंगे। खुदा हमें बताना चाहते हैं कि 10% अगर उसमें ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, 10वें हिस्से में मैनेज उसको सही मैनेज नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खुदावन को देंगे, तो 90% को वो कभी भी सही तरह से यूज नहीं कर सकते, उसको सही मैनेज नहीं
نہیں کر سکتے. اسی لیے 10واں حصہ جب ہم نہیں مینیج کرتے تو وہ 90% جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہر مہینے کے آخری جو 10 دن ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے پیسے آ جائیں, کہیں سے جو ہمیں کوئی کچھ مل جائے, کہیں جو وہ ہماری کوئی مدد کر دیں, ہمارے جو وہ مہینے کا پورا نہیں ہو رہا. تو خدا ہمیں وہ 10واں حصہ دینے کے لیے, خدا کو ہمارے پتہ ہے آپ لوگوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو سب کچھ 100% کا مالک ہے. 10% صرف ہمیں وہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ اس میں فیتھفل ہیں, اس کو صحیح مینیج کر لیں گے تو 90% بھی آپ صحیح مینیج کر لیں گے. اگر وہ 10% نہیں صحیح مینیج کریں گے تو وہ 90% آپ سے لے لیا جائے گا, وہ کسی کو دے دیا جائے گا جو خود فیتھفلی ٹائز دیتا ہے, جو فیتھفلی گیونگ کے اوپر جو ہے وہ جو رسپانسبلٹی اس کو ملی ہے خدا کی طرف سے, جو اس نے خدا نے اس کے دل میں ڈالا ہے, اس کو فیتھفلی وہ پورا کر رہا ہے, تو خدا اس کو وہ دے دے گا. آپ سے وہ لے کے 90% وہ کسی کو مل جائے گا. آپ وہ پھر مہینے کے 10 دن 15 دن آپ مشکل میں رہیں گے, آپ کبھی بھی اس کو, چاہے آپ لاکھ کما رہے ہیں 2 لاکھ کما رہے ہیں, وہ کہا ہے کہ 2 دمڑی بھی اگر آپ فیتھفلی دیتے ہیں, جو آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہے اس کو فیتھفلی دیتے ہیں, تو جو لاکھوں آپ کے پاس ہے, چاہے آپ لاکھوں دیں اور آپ فیتھفلی نہ دیں, آپ پورا نہ دیں جو خدا نے آپ کے دل میں ٹھہرایا ہے, تو آپ کبھی بھی خدا کے معیار کو پورا نہیں کرتے, اور خدا جو ہے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے بلیس نہیں کرے گا جتنا اس 2 دمڑی والے کو بلیس کرے گا. تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے, اور پریز گاڈ, ہم سب مل کے کھڑے ہو کے دعا کریں گے.